السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ آج ہم شاہنامہ میں بات کریں گے بادشاہ کیکاوس اور سدیبا کی سٹوری کے بارے میں۔ کیکاوس اب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے کنگڈم کا، اپنی ریاست کا دورہ کرے۔ سب سے پہلے وہ جاتا ہے توران کی طرف اور چائنا کی طرف، پھر وہ جاتا ہے مکران کے علاقوں کی طرف۔ وہاں پر اس کا بہت ہی شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتا ہے باربری کی طرف، جہاں کا بادشاہ کیکاوس کو ویلکم کرنے کے بجائے اس سے لڑائی کرنے کا سوچتا ہے اور وہ جنگ کی تیاری کر لیتا ہے۔ اس کی آرمی میں بہت ہی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اس کی آرمی اس طرح ہوتی ہے جیسے سمندر کی لہریں ہوں۔ گودرز جو کہ بادشاہ کیکاوس کی آرمی کا کمانڈر تھا، اس نے جب دیکھا کہ اتنی زیادہ افواج ان کی طرف حملہ کرنے کو تیار ہیں، تو وہ بھی اپنے ہزاروں جنگجو لے کر دشمن پر مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ انہوں نے باربرے کی آرمی کو نیست و نابود کر دیا، جس کے بعد باربرے کا بادشاہ وہاں سے بھاگ گیا۔ باربرے کے علاقے کے جتنے بھی بڑے بزرگ اور لوگ تھے، وہ سب بادشاہ کیکاوس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس جنگ کو روک دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم آپ ہی کے حکم پر چلنے والے ہیں، اور ہم آپ کے فرما بردار اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ بادشاہ کیکاوس نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے لیے کچھ نئے لاز بنائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور بکتریا اور کوکسس مطلب کوہ کاف کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہوں نے اس بادشاہ کا بے حد پرجوش طریقے سے استقبال کیا اور اس کو بہت سے تحفے تحائف دیے۔ پھر بادشاہ زبولستان کی طرف روانہ ہوا، جہاں پر رستم نے بادشاہ کیکاوس کی میزبانی کی۔ بادشاہ کیکاوس وہاں پر 1 مہینے رہا اور وہ وہاں پر خوب انجوائمنٹس کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ لیکن پھر عرب، شام اور مصر کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے لگا اور وہ بادشاہ کیکاوس سے دور جانے لگے۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ کیکاوس پریشان ہو گیا اور وہ زبولستان چھوڑ کر اپنی آرمیز لے کر سمندروں کی طرف روانہ ہو گیا اور بہت سی کشتیاں بنوائیں۔ اس کی آرمی 3 ملکوں کی طرف روانہ ہوئی اور 3 ملکوں سے جا ملی۔ مصر جو کہ اس کی بائیں جانب تھا، باربری اس کے دائیں جانب تھا، اور وہ زراح کے پانیوں کی طرف چل پڑا تھا، جہاں پر ہماورن رہتے تھے۔ یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کیکاوس زراح کے پانیوں کے پاس ہے اور 3 ملک اس کے ساتھ ہیں، جن کی افواج بھی اس کے ساتھ مل چکی ہیں۔ ان تمام افواج نے پورے پانی کو گھیر رکھا ہے۔ تمام پانی، تمام پہاڑ اور صحرا ان افواج سے بھرے ہوئے تھے، اور کیکاوس کی افواج بھی بہت ہی زیادہ تعداد میں تھیں۔ پھر گورگن، فرہاد، ٹس آگے بڑھے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ گودرز، گیو، شیدھوش اور میلاد بھی ان کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن پر حملہ کیا۔ بادشاہ کیکاوس اپنی آرمی کے سینٹر میں تھا اور اس کی افواج اس کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے حملہ کیا اور ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا، اور یہ تینوں افواج بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں کہ ان پر پرشینز نے کس طرح کتنا برا حملہ کیا ہے، اور یہ سب بکھر گئے اور ان سب کے حوصلے تباہ و برباد ہو گئے۔ سب سے پہلے ہماورن کا بادشاہ پیچھے مڑ گیا اور اس نے اپنا ایک میسنجر بادشاہ کیکاوس کے پاس بھیجا، جس میں یہ میسج تھا کہ بادشاہ کیکاوس ہماورن پر حملہ نہ کرے۔ جس کے بعد بادشاہ کیکاوس نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ تم مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا،
اور ہماورن محفوظ رہے گا۔ کسی نے بادشاہ کیکاؤس کو بتایا کہ ہماورن کے بادشاہ کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے بال کالے ہیں، اس کے ہونٹ بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن اس کی زبان کسی خنجر سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہ جنت کی ملکہ جیسی ہے، بالکل پاک اور خالص۔ ایک بادشاہ کو اسی ہی جیسی دلہن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بادشاہ کے پاس اسی جیسی ہی دلہن ہونی چاہیے۔ بادشاہ کیکاؤس نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ہماورن کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنا ایک خاص آدمی جو کہ بہت ہی زیادہ عقل مند تھا ہماورن کے بادشاہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ بہت سے عظیم لوگ میرا ساتھ چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک بادشاہ ہوں، لیکن مجھے تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور میں تم جیسے لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی مجھ سے شادی کرنے کے لائق ہے اور میں نے اس کی تعریفیں ہر جگہ پر سنی ہیں۔ اگر تم چاہو اور مجھے اپنا داماد قبول کر لو تو یہ تمہاری بہت ہی زیادہ اچھائی ہوگی اور تمہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک پیغام رساں کو یہ پیغام بھیج کر ہماورن کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، جس نے یہ پیغام اس تک پہنچایا۔ ہماورن کے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کیکاؤس ہے تو بہت ہی زیادہ فاتح، لیکن یہ میری بیٹی کا سوال ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پیاری ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر میں اس میسنجر کو، اس پیغام رساں کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ کروں گا تو پھر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اور بہتر یہی ہے کہ میں اپنے دل میں جو غصہ ہے اس غصے کو ختم کر دوں اور اس بات کو چھوڑ دوں۔ پھر اس نے اس میسنجر سے، اس پیغام رساں سے کہا، تمہارے بادشاہ کی بہت ہی زیادہ خواہشات ہیں اور وہ مجھ سے میری 2 قیمتی چیزیں مانگ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے میری دولت تو مجھ سے لے لی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو بھی مجھ سے دور لے جائے، میری بیٹی جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بادشاہ کیکاؤس کے حوالے کرتا ہوں۔ غمگین حالت میں بادشاہ ہماورن نے اپنی بیٹی سدیبا کو بلایا اور اس کو بتایا کہ بادشاہ کیکاؤس کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کیکاؤس نے تمہیں مانگا ہے، تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ سدیبا نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم غم نہ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ سب ہمارے لیے ہی بہتری کا سبب بنے گا، نہ کہ ہمارے لیے دکھ کا سبب ہوگا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی اس بات پر آمادہ ہے تو اس نے رولز کے مطابق بادشاہ کیکاؤس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ ہماورن کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے سارا سامان تیار کیا، جس میں 300 غلام، 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور بہت سے سونے کے سکے اس کے لیے تیار کیے۔ پھر اس نے اسے بادشاہ کیکاؤس کی طرف روانہ کر دیا۔ بادشاہ کیکاؤس نے جب سدیبا کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر سدیبا کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن ہماورن کا بادشاہ ابھی بھی غم میں تھا اور وہ اس سچویشن سے چھٹکارا پانے کے لیے راستہ تلاش کر رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے بادشاہ کیکاؤس کے پاس ایک میسج بھیجا اور اس میں کہا کہ اگر بادشاہ ہماورن کے طرف آئیں تو میں ان کا بہت ہی زیادہ شاندار استقبال کروں گا اور یہ میرے لیے ایک بہت ہی زیادہ عزت کا باعث بنے گا۔ ہماورن کا بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس پا لے گا، لیکن اس کی بیٹی سدیبا یہ جان چکی تھی کہ اس کا باپ اچھا ارادہ نہیں رکھتا، تو اس نے بادشاہ کیکاؤس سے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کہ ہماورن کے بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے
مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں۔ آپ بابا کے پاس نہ جائیں اور اپنے آپ کو اس تکلیف سے نجات دلوا لیں۔ لیکن بادشاہ کیکاوس، جو کہ اپنی ہی دھن میں تھا، اس نے سدھیبا کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اس نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اور بادشاہ کیکاوس اس فیسٹیو کی طرف جس کا نام شاہا رکھا گیا تھا روانہ ہو گیا۔ اس فیسٹیوٹیز میں پورے شہر کو سجایا گیا اور سب لوگ اس کی فرمانبرداری میں موجود تھے۔ سب نے بادشاہ کیکاوس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور وہاں پر بہت خوبصورت موسیقی اور گانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہماورن کے بادشاہ نے بادشاہ کیکاوس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ملاقات کی اور اسے اپنے محل میں لے گیا، جہاں پر اس کو وہ آڈینس ہال میں، جہاں پر تمام لوگ موجود تھے، وہاں لے گیا اور اس کو سونے کے تخت پر بٹھا دیا۔ انہوں نے پورا ایک ہفتہ اسی طرح سے گزارا، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب بادشاہ کیکاوس اس پر کوئی بھی شک و شبہ نہیں کر رہا اور نہ ہی اسے اس سے کوئی خطرہ ہے، تو پھر بادشاہ ہماورن نے باربری کی طرف اپنا پیغام بھیجا، اور ایک رات جب بادشاہ کیکاوس اور اس کی آرمی بالکل ڈیفینس لیس تھے، بالکل بے خبر تھے اس بات سے کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے، تو باربری کے بادشاہ اور ہماورن کے بادشاہ نے مل کر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کیکاوس اور گدرز، گیو، ٹس اور دوسرے لوگ اس تمام معاملے میں پکڑے گئے۔ بادشاہ کیکاوس اور اس کی افواج کو ایک قلعے میں بھیج دیا گیا۔ وہ قلعہ دور پہاڑیوں پر بنایا گیا تھا، جو دنیا سے بہت ہی الگ تھلگ تھا۔ بادشاہ کو اور اس کی افواج کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، جہاں پر ہزاروں تعداد میں جنگجو ان کی حفاظت میں مامور کیے گئے۔ دو خواتین سدھیبا کو بھی زور زبردستی اٹھا کر لے آئیں اور اسے اس کے باپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب سدھیبا نے ان عورتوں کو دیکھا تو وہ چیخ اٹھی اور اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، اور وہ چلا چلا کر کہنے لگی کہ کوئی بھی آدمی اس سب کیے ہوئے کو تعریف نہیں کرے گا۔ آپ بادشاہ کیکاوس کو اس وقت زنجیروں میں نہیں جکڑ سکے تھے جب وہ اپنی آرمی لے کر اس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے اور اس سے لڑ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اب آپ نے اس سے جھوٹ بولا اور اس کو دھوکہ دیا اور اس کو مجھ سے جدا کر دیا، لیکن مجھے اس سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ اسی کی دلہن رہوں گی، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سب باتیں سدھیبا کے باپ تک پہنچائی گئیں، جس کے بعد سدھیبا کے باپ نے بہت ہی زیادہ غصہ کیا اور اس کو بھی اسی قلعے میں بھیج دیا جہاں پر بادشاہ کیکاوس کو قید رکھا گیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچی تو اسے اس چیز کا اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ اب اپنے شوہر کے پاس موجود ہے، اور وہ بادشاہ کیکاوس کو تسلیاں دینے لگی۔ بادشاہ کیکاوس کی اس گرفتاری کے متعلق خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور بہت سے لوگ اس کا تخت اور تاج چاہتے تھے، جن میں افراسیاب بھی شامل تھا، اور افراسیاب نے یہ سوچا کہ وہ ایران کے اوپر یعنی پرشیا کے اوپر حملہ کرے گا۔ یہ جنگ 3 مہینے تک چلتی رہی اور پرشیا کو بری طرح سے شکست ملی۔ بہت سے لوگ زبولستان کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر رستم سے ملے اور اس سے کہنے لگے کہ تم ہی ہمارا ٹھکانہ ہو، تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو پرشیا یعنی ایران ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہاں پر برے بادشاہ آ کر رہنا شروع کر دیں گے اور اپنا بسیرا کر لیں گے، اور وہاں کے
تخت اور تاج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ رستم یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رویا اور کہنے لگا، میں اور میری افواج ہمیشہ سے آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ کے لیے جنگ کی تیاری کریں گے۔ میں ایران کو ان ترکیوں سے نجات دلا دوں گا۔ رستم نے ایک پیغام ہماورن کے بادشاہ کی طرف بھیجا اور رازداری سے ایک پیغام بادشاہ کیکاوس کے پاس بھی بھیجا۔ جو پیغام اس نے ہماورن کے بادشاہ کی طرف بھیجا اس میں اس نے کہا کہ تم نے ایران کے لوگوں کو اور ایران کے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے تم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور تم نے اپنا وعدہ بھی توڑ دیا ہے۔ یا تو تم بادشاہ کیکاوس کو چھوڑ دو یا میں تم سے جنگ کروں گا۔ لیکن ہماورن کے بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کیکاوس کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تم باربری کے قریب بھی آئے تو میں تم سے جنگ کروں گا اور تمہیں بھی قید کر لوں گا۔ رستم نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے اس کے رد عمل میں اپنی افواج لیں اور ہماورن کے بارڈر کی طرف چلا گیا اور وہاں پر لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ یہ خبر ہماورن تک پہنچی اور ہماورن کے بادشاہ نے اپنی افواج کو لیا اور رستم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن جب اس نے رستم کو دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ بڑے قد اور جسم والا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک میس ہے، تو اس کی آرمی اس بات سے خوف زدہ ہو گئی اور رستم کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر وہ سب بھاگ گئے۔ بادشاہ نے مصر اور باربری کی طرف اپنے آدمیوں کو روانہ کیا، جس میں اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ آپ لوگ ہماورن کی مدد کے لیے آ جائیں اور آپ لوگ رستم سے بالکل بھی مت گھبرائیں، اور اگر آپ یہاں پر نہیں آئے تو رستم وہاں پر آپ کے پاس آ کر آپ لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جب مصر اور باربری کے بادشاہوں نے یہ پیغام سنا اور رستم کا نام سنا تو وہ بھی اس سے ڈر گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی آرمیز، اپنی افواج بھیج دیں جو کہ بہت ہی زیادہ بڑی تعداد میں تھیں۔ رستم نے بادشاہ کیکاوس کو رازدارانہ طور پر ایک میسج بھیجا جس میں اس نے کہا کہ 3 ملکوں کے بادشاہ میرے خلاف ہو چکے ہیں، میں ان سے جنگ کرنے کو تیار ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں ان سے لڑائی کروں گا تو وہ جیت نہیں سکیں گے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اس بات کے نتائج آپ کے لیے برے ثابت نہ ہوں، ورنہ میں تو ان تمام افواج کو تباہ و برباد کر دوں۔ بادشاہ کیکاوس نے جواب دیا کہ میرے بارے میں پریشان مت ہو، میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا پر رہنے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور تم میرے دشمنوں کو زندہ مت چھوڑنا۔ اگلے روز تمام افواج تیار ہو گئیں۔ وہ سب لوگ سرخ، پیلے اور جامنی رنگ کے بینر کے نیچے تیار تھے۔ جب رستم نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنی آنکھیں اپنے دشمن کے ہتھیاروں پر رکھنا، وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ تعداد زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ جنگ کا آغاز ہو گیا اور رستم عرب کے بادشاہ کی طرف بڑھا اور اس کو اس کی کمر سے پکڑ لیا اور اس کو نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد فرہاد نے اس کے بازوؤں کو باندھ دیا۔ اس بادشاہ کے 60 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر باربری کے بادشاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھ بھی اس کے 40 جنگجو موجود تھے۔ ہماورن کے بادشاہ کو شکست دے دی جا چکی تھی اور بادشاہ کیکاوس کو چھڑا لیا گیا، جس کے ساتھ گیو، گودرز اور ٹس بھی موجود تھے۔ ان 3 بادشاہوں کے خزانوں کو پرشینز کو دے دیا گیا اور بادشاہ کیکاوس ایک سونے کا تخت لے کر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور اس پر سدھیبا کو بٹھایا گیا۔ پھر مصر، باربری اور ہماورن کی تمام افواج کو اکٹھا کیا گیا اور پرشیا کے بادشاہ نے اپنی آرمیز کو اور زیادہ بڑھا لیا
ان تمام افواج کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے۔ رستم نے بادشاہ کیکاوس کو افراسیاب کے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے متعلق بتایا۔ کیکاوس نے جب یہ سنا تو اس نے افراسیاب کی طرف ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ ایران کو چھوڑ دو اور واپس اپنے ملک توران چلے جاؤ۔ تم وہاں پر اپنی دولت کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے، اس لیے تم زیادہ مت بڑھو اور مجھے اور اپنے لیے تکلیف پیدا مت کرو۔ تم جانتے ہو کہ ایران یعنی پرشیا میرا ہے، اس لیے میرے ملک کو چھوڑ کر وہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ جب افراسیاب نے یہ خط پایا اور اس نے کہا، یہ سب فضول کی باتیں ہیں جو مجھے کوئی پریشان نہیں کرتیں۔ اگر ایران تمہارا ملک ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر مزندران کو فتح کرنے کے لیے کیوں گئے تھے؟ ایران صرف میرا ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ میں فریدون کا جانشین ہوں اور میرے پاس تلوار بھی ہے جس کے زور پر میں حکومت کر سکتا ہوں۔ میں جنگ کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ پھر کیکاوس نے اپنی افواج کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ افراسیاب بھی آگے بڑھا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی اور آدھی افواج کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ چلا اٹھا اور کہا، اے توران کے جنگجوؤں، تم لوگ بادشاہ کیکاوس اور اس کی آرمی کو یہاں سے نکال پھینکو اور ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرو اور رستم کو پکڑ لو۔ جو کوئی بھی رستم کو پکڑے گا اور کیکاوس کو شکست دے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ یہ سب سننے کے بعد توران کے لوگوں نے دوبارہ سے حملہ کیا، لیکن افراسیاب کو دوبارہ شکست حاصل ہو گئی اور اس کی 2/3 افواج تباہ و برباد ہو گئیں اور وہ توران کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر کیکاوس پارس کی طرف چلا گیا اور وہاں حکومت کرنے لگا۔ اس نے اپنے جنگجو مرو، نشاپور، بلخ اور ہرات کی طرف بھیجے اور وہاں پر اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا اور دنیا میں امن امان اور انصاف پھیل گیا۔ رستم کو لقب دیا گیا چیمپئن آف آل ورلڈ، جو کہ بادشاہ کیکاوس کی طرف سے دیا گیا۔ ایک صبح شیطان ابلیس نے اپنے ڈیمنز یعنی شیاطین سے کہا کہ اس بادشاہ کیکاوس کے نیچے ہم لوگ بہت ہی مشکل زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں ایک ایسا شیطان چاہتا ہوں جو کہ مینرز کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ عمدہ ہو اور وہ اس بادشاہ کو دھوکہ دے اور اس کو اس کے دماغ سے، اس کی ذہانت سے محروم کر دے اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جائے اور پھر اس کی شاہی سلطنت اور تاج بکھر کر رہ جائیں۔ کیکاوس کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی شیطان آگے نہیں بڑھا اور نہ ہی کسی نے اس بات کا جواب دیا۔ پھر ایک بہت ہی بدصورت سا شیطان آگے آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو جادو کے ذریعے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان میں تبدیل کر لیا۔ بادشاہ کیکاوس شکار پر جا رہا تھا اور یہ ڈیمن یعنی شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کیکاوس کو بہت ہی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ پکڑایا اور کہا کہ آپ کا تخت اور تاج ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے۔ آپ اس زمین کے بادشاہ ہیں اور تمام عظیم لوگ آپ کے حکم پر چلتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نہیں جانتے جو آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جب آپ وہ چیز پا لیں گے تو آپ اور زیادہ نشو و نما پائیں گے۔ سورج اپنے اندر بہت سے راز رکھتا ہے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ چاند اور دن اور رات کو کون قابو میں کیے ہوئے ہے۔ اب بادشاہ کا دماغ
اس شیطان کے قبضے میں آ چکا تھا اور وہ اس کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا، اور بادشاہ کی عقل مندی اور دانائی جاتی رہی، اور وہ اس متعلق سوچنے لگا جو سب باتیں ڈیمن نے اس سے کہی تھیں۔ وہ علم والے لوگوں سے یہ بات پوچھنے لگا کہ جنت کتنی دور ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت جائیں اور عقاب کے گھونسلے میں سے اس کے انڈے اٹھا لائیں اور ان کے انڈوں کو لا کر وہ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی نشو و نما کریں اور ان کو مضبوط بنائیں۔ پھر اس نے اپنے لیے ایک تخت تیار کروایا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کو لگام لگوائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک بھیڑ لی اور اس کو ذبح کروا کر اپنے تخت کے آگے لگوا لیا۔ پھر 4 عقاب لے کر ان کو اس تخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود تخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے اس تخت کو اس طرح سے بنوایا کہ جو بھیڑ اس نے اپنے تخت کے آگے باندھی تھی، اس کے بعد اس نے عقابوں کو بندھوایا۔ جب عقابوں کو بھوک ستانے لگی تو وہ بھیڑ کو کھانے کے لیے اڑنے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ وہ کسی طرح سے اس بھیڑ تک پہنچ جائیں۔ اس طرح سے بادشاہ کا تخت بھی اڑنے لگا۔ بادشاہ پہاڑوں اور بادلوں کے اوپر اڑنے لگا، لیکن جب یہ عقاب تھک گئے اور ان کے پروں نے اڑنے سے انکار کر دیا تو وہ اڑتے ہوئے نیچے کی طرف آ گئے اور وہ امول کے قریب ایک بہت ہی گھنے جنگل کی طرف آ گئے اور وہاں پر اتر گئے۔ یہ سفر بادشاہ کیکاوس کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، لیکن وہ معجزانہ طور پر بچ گیا اور اس کے بعد وہ اپنے اس فیصلے پر بہت ہی زیادہ پچھتایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کی افواج بادشاہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں۔ رستم کو بھی خبر دی گئی۔ رستم، گیو، ٹس، یہ تمام لوگ بادشاہ کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گودرز نے رستم سے کہا، میں بچپن سے ہی بہت سے بادشاہوں کے ساتھ رہا ہوں اور ان کی خدمت کر چکا ہوں۔ میں نے بہت سے عظیم بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی ایسی بے وقوفانہ کہانی نہیں سنی جیسا کہ میں بادشاہ کیکاوس کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ وہ بہت ہی بے وقوف ہے اور اس میں عقل نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور وہ یہاں پر حکومت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ بادشاہ کیکاوس کی تلاش کرتے کرتے ان کو بادشاہ کیکاوس مل گیا اور گودرز نے کہا، آپ کو ایک حکیم کی ضرورت ہے۔ محل کو بھول جائیں اور حکومت کرنے کے تمام معاملات بھی ابھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ اپنے معاملات ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے۔ 3 مرتبہ آپ کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، پھر بھی آپ نے ان تمام باتوں سے کوئی بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ سب سے پہلے آپ نے مزندران پر حملہ کیا اور مزندران نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو پکڑ لیا۔ پھر آپ نے اپنے دشمن پر بھروسہ کیا اور اپنے دل کو ان کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے غلام بن گئے۔ اور اب آپ نے آسمانوں کی طرف اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کی ہے۔ شرمندہ ہوتے ہوئے بادشاہ کیکاوس نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد بادشاہ کیکاوس کو گھر لے جایا گیا، جہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پچھتایا۔ پھر اس نے 40 دن دعائیں مانگیں اور نمازیں پڑھیں، اور وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکائے رکھا اور پچھتاتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور بادشاہ کیکاوس انصاف کے ساتھ دوبارہ حکومت کرنے لگا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔